تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے 69 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جنگ بدر میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ بعض صحابہ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی بنا پر ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے۔ چونکہ زیادہ تر صحابہ اس دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان سب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سالہ سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کیا جاتا، تاکہ یہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی نہ بن سکتے اور ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر ناپسندیدگی کا یہ اظہار جنگ بدر کے وقت مذکورہ مصلحت کے بنا پر کیا گیا تھا۔ بعد میں سورہ محمد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اب چونکہ کفار کی جنگی طاقت ٹوٹ چکی، اس لیے اب نہ صرف فدیہ لے کر بلکہ بغیر فدیے کے محض احسان کے طور پر بھی جنگی قیدیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ پہلے لکھے ہوئے حکم سے مراد بعض مفسرین نے تو وہ حکم لیا جو پیچھے آیت نمبر 33 میں گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسرے مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے کہ ان قیدیوں میں سے بعض حضرات کا مسلمان ہو جانا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر مسلمانوں کو کوئی سزا نہیں دی کہ ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے والے تھے، ورنہ فیصلہ اصولی طور پر ناپسندیدہ تھا۔ چونکہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا اور یہ بھی اجازت دی کہ جو مال فدیے میں حاصل ہوا ہے وہ حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔